أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتہام بازی۔ کفار اور مشرکین فقط قرآن مجید کو ہی جادو نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کو جادو کا نام دیتے تھے۔ جب کبھی آپ لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دیتے، انہیں حقائق بتاتے یا واضح و نصیحت کرتے تو مشرکین کہتے کہ یہ جادو کا وار کر رہے ہیں، جبکہ آپ ان کے سامنے ہر حالت میں ایسے مسائل کی وضاحت کرتے تھے کہ جن کی صحت کو وہ لوگ اپنے انسانی شعور اور خداداد فطرت کی بدولت سمجھ لیتے تھے۔ آپ ان کے لیے ایسے واضح راستے کی نشاندہی کرتے تھے جس میں وہ انسانی معاشرے کی نیک بختی اور کامیابی کا مشاہدہ مکمل طور پر کر سکتے تھے، اور اسے قبول نہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کو جادو کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کیا یہ کہنا جادو ہے کہ جن پتھروں اور لکڑیوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کی پرستش نہ کرو؟ تم ان کے لیے اپنے فرزندوں کی قربانی دیتے ہو اور خرافات کے پیچھے دوڑتے ہو۔ اور کیا پسندیدہ اخلاق مثلاً سچائی، راست بازی، خیر خواہی، انسان دوستی، صلح و صفائی، عدالت اور انسانی حقوق کے احترام کو جادو کا نام دیا جا سکتا ہے؟ خدا اپنے کلام میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب تم کفار سے کہتے ہو کہ تم موت کے بعد زندہ کیے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کر رہا ہے۔ سورہ ہود آیت 7۔ قرآن کا مشرکین کو مقابلے کے لیے للکارنا۔ کفار اور مشرکین جن کے دلوں میں بت پرستی کا توہم پر مبنی مسلک رچا بسا ہوا تھا، وہ دعوت اسلامی کو قبول کرنے اور حق و صداقت کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے پر قطعاً آمادہ نہ تھے، لہٰذا وہ رسول کریم کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور جس کلام کو یہ خدا سے منسوب کرتا ہے وہ دراصل اس کا اپنا کلام ہے۔ اس تہمت کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید نے فصاحت اور بلاغت کے میدان کے شخص واروں کو مقابلے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے میں حق بجانب ہیں تو اس جیسا کلام پیش کریں اور یوں اس دعوت کے لیے بنیاد ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، اگر یہ سچ کہتے ہیں تو یہ بھی اس کی مانند کلام تیار کر کے لے آئیں۔ سورہ طور آیت 34۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹ ہے جو خدا سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی یہ خدا کا کلام نہیں محمد کا کلام ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو تم بھی قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ سورہ یونس آیت 38۔ عرب کے کفار اور مشرکین اپنی تمام فصاحت و بلاغت اور سخنوری کے غرور کے باوجود اس چیلنج کو قبول کرنے سے قاصر رہے۔ وہ مقابلے پر نہ آئے،
اور انہوں نے مجبوراً ادبی مقابلے کو خونی مقابلے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کے لیے ادبی مقابلے میں شکست اور رسوائی کی بنسبت قتل ہو جانا زیادہ آسان تھا۔ یوں عرب کے سخنور قرآن مجید کے مقابلے سے عاجز ہو گئے، نہ صرف وہ کہ جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، بلکہ وہ بھی جو بعد میں پیدا ہوئے، اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکے، اور پوری زور آزمائی کے بعد بالآخر میدان سے بھاگ نکلے۔ چونکہ انسان کی طبیعت ہمیشہ اس بات کی طرف راغب رہتی ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص کسی فن یا ہنر کا مظاہرہ کرے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، خواہ وہ ہنر مکہ بازی اور رسی پر ناچنا ہی کیوں نہ ہو، کہ جس کا معاشرے کی زندگی پر براہ راست کوئی اثر نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اسی چیز میں اس سے بہتر کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں اور مقابلے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ قرآن مجید کی گات میں رہتے ہیں، اور اگر اس آسمانی کتاب سے مقابلے کا کوئی راستہ انہیں مل جائے تو ایک لحظہ کے لیے بھی اس پر چلنے سے باز نہ رہیں۔ لیکن یہ لوگ مقابلے میں ناکام رہے اور جادو کے نام کا بہانہ بنا کر یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن جادو ہے، کیونکہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ پھر اگر قرآن مجید پر اپنے پرکشش لہجے اور بے نظیر فصاحت و بلاغت سے لوگوں کے دل جیتتا ہے تو یہ اس کی فطری حیثیت ہے اور اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے الفاظ میں لوگوں کو کئی ایک مقاصد کی جانب دعوت دیتا ہے، انہیں ایسے حقائق کی یاد دلاتا ہے کہ جنہیں وہ اپنے انسانی شعور اور خداداد فطرت کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ انہیں حق شناسی، خیر خواہی، عدالت اور انسان دوستی کی جانب راغب کرتا ہے، کہ جن کی اچھائی سے عقل سلیم انکار نہیں کر سکتی، تو یہ حقیقت کے بیان کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر وہ بے بس ہو گئے اور یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو انسان کے کلام کی انتہائی بلندی پر ہے اور خوبصورتی، دلکشی اور بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ لیکن ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر صفت یا فن، مثلاً جرت، دلاوری، لکھنا پڑھنا وغیرہ، کہ جس میں ترقی ہو سکتی ہے، اس کا انسانی تاریخ میں قدرتی طور پر ایک نابغہ ہوتا ہے جو مقابلے میں آنے والے کے رتبے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز میں کیا امر مانع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخصوص انداز میں عربی بولنے میں بلاغت کے بلند ترین رتبے پر ہوں، چونکہ وہ صفت اور ہنر جو ایک نابغہ کے ہاتھوں ترقی کی بلندی پر پہنچے، وہ خواہ کچھ بھی ہو، بالآخر اس کا سرچشمہ انسانی قابلیت اور استعداد ہے، اور وہ انسانی فطرت سے جنم لیتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے لیے بھی ممکن ہے کہ جو راستہ اس نابغہ کے ذریعے کھلا ہو وہ اس پر چل پڑیں اور ضروری محنت اور کوشش کے ذریعے ایسا کام انجام دیں جو اس نابغہ جیسا ہو، اور اسی اسلوب سے بلکہ اس سے بہتر اسلوب سے کیا جائے، اگرچہ وہ ہر لحاظ سے اس جیسا نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ نابغہ کہ جو راستہ کھولتا ہے، اس سے فقط پیشوا اور رہنما کی حیثیت حاصل رہتی ہے۔
مثلاً صحابت میں حاتم طائی سے بلند رتبہ حاصل کرنا ممکن نہیں، لیکن اس جیسے کام کیے جا سکتے ہیں۔ خوش نویسی میں میر پر اور نقاشی میں معنی پر سبقت حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن صحیح کوشش کرنے پر میر جیسے الفاظ لکھنا اور معنی جیسی چھوٹی سی تصویر بنانا ممکن ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر اگر قرآن مجید انسان کا بلند ترین کلام ہوتا نہ کہ کلام خدا، تو دوسروں کے لیے اور بالخصوص دنیا کے نامور سخنوروں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر اسی اسلوب میں ایک کتاب یا کم از کم قرآن مجید کی ایک سورت جیسی سورت لکھتے، کیونکہ قرآن مجید نے ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے سے بہتر کلام کا نہیں بلکہ اپنے جیسے کلام کا مطالبہ کیا ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلی، سورہ بقرہ آیت 23۔ فاتو بسورۃ مثلی، سورہ یونس آیت 38۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ فاتو بعشر سوار مثلہ مفترجات، سورہ ہود آیت 13۔ لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیر، سورہ بنی اسرائیل آیت 88۔ فلیاتوا بحدیث مثلی، سورہ طور آیت 34۔ بحث کے آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے فقط اپنی فصاحت و بلاغت اور بے نظیر ترتیب کی وجہ سے ہی دوسروں کو بے بس نہیں کیا، بلکہ اس جہد سے بھی کہ یہ انسان کے تمام مسائل کے حقیقی حل پر مشتمل ہے۔ اس نے غیب کی خبریں دی ہیں اور حقائق بیان کیے ہیں، نیز ان دوسری خوبیوں کی بنا پر جو کہ اس آسمانی صحیفے میں جلوہ گر ہیں، یہ چیلنج کرتا ہے اور تمام بنی نوع انسان کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔